الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعد صدق الله مولانا العظيم مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واجب ساتھ احترام سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اس کے کرم سے اور اس کے فضل سے آج ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں اپنے پاک گھر میں آ کر اپنے دین مدین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا گو رہے ہیں خالق کائنات ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، بلا تعمید چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، پھر میں آگے چلوں گا۔ آج تاریخ کیا ہے؟ مہینہ کون سا؟ اسلامی نہیں پوچھ رہا، جنوری فروری کے حساب سے آج مہینہ کیا ہے اور تاریخ کون سی ہے؟ 5واں مہینہ یعنی مئی، اور تاریخ اس کی آج پہلی ہے۔ تو 1 مئی کو یوم مزدور کا نام دیا گیا ہے، لیبر ڈے جسے کہتے ہیں، یوم مزدور۔ اصل میں تو یہ ہے کہ اسلام میں یہ غیر مسلموں کے بنائے ہوئے کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم نے بھی اپنا لیا ہے۔ انہوں نے سال میں ایک دن پیرنٹس ڈے بنا لیا، ایک دن کو انہوں نے ٹیچرز ڈے کا نام دے دیا، ایک دن کو انہوں نے لیبر ڈے کا نام دے دیا۔ تو ہمیں بھی ان دنوں میں یہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ حالانکہ اصولی طور پہ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہر دن والدین کی عزت اور عظمت اور خدمت کا دن ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ہم سال میں ایک دن والدین کی عزت اور عظمت اور خدمت والے نہیں ہیں،
انہوں نے اپنے حساب سے ٹھیک کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو جب والدین پورے ہو جائیں تو جا کر اولڈ ہاؤسز چھوڑ آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ سال میں ایک دفعہ پھر جا کے ان سے ملاقات کرتے ہوں، تو اس لیے انہوں نے پیرنٹس ڈے کا نام دے دیا۔ لیکن ہمیں تو اسلام نے کہا کہ والدین تمہارے گھر میں نہیں، تم والدین کے گھر میں رہو، بے شک بنایا تم نے ہو، لیکن گھر تمہارا نہ ہو، تمہارے والدین کا ہو۔ تم یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں نے بنایا ہے تو والدین میرے ساتھ رہ رہے ہیں، نہ، یہ نہیں، بنایا بے شک تم نے ہو، لیکن گھر ان کا سمجھو اور یہ سمجھو کہ میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال ایسے ہی ٹیچرز ڈے، اسلام تو ہر دن ٹیچر کی عزت کرنے کا درس دیتا ہے، سال میں ایک دن تو نہیں۔ ایسے ہی لیبر ڈے ہے، مزدور ڈے، تو مزدور ڈے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ مزدوروں کو خوش کر دیا جائے اور پورا سال ان کے حقوق بھی ادا نہ کیے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آج چونکہ لیبر ڈے ہے، ساری دنیا آج لیبر ڈے منا رہی ہے، تو جمعہ بھی تھا، میں نے کہا چلیں آج ہم بھی لیبر ڈے منا لیتے ہیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ ہاں، ہم بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اسلام نے کیا بتایا مزدوروں کے بارے میں، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، قرآن نے کیا کہا، رسول اللہ نے کیا فرمایا اس حوالے سے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے پوچھیں گے۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 195 ہے، پیچھے سے ایک تمہید چلی آ رہی ہے، دعائیہ آیات ہیں اس سے پیچھے۔ اہل ایمان نے مختلف دعائیں اپنے رب سے کی، اور 5 بار اس میں ربنا 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 اور ربنا کے الفاظ آئے ہیں، اکٹھے نہیں آئے، مختلف آیات کے شروع میں درمیان میں ربنا کے الفاظ آئے ہیں۔ تو علماء نے پھر یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی نکالا کہ جس دعا سے پہلے 5 مرتبہ ربنا کہہ دیا جائے تو اس کی قبولیت زیادہ جلدی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے۔ اچھا، تو وہ جب دعائیں مکمل ہو گئیں اہل ایمان کی طرف سے، یا اللہ یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما، تو اب اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو، بولیے، قبول فرما لیا، اور ساتھ ہی فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، جو بندہ جو اچھا عمل کرے گا میں اسے اس کا اجر ضرور عطا فرماؤں گا، من ذکر و انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، مردوں کو بھی گونج کم کر دیں، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی جو عمل وہ کریں گے اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اچھا، اب آگے چلیے، فرمایا بعضکم من بعض، کہ تم میں سے بعض میں سے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تم آپس میں ایک ہی جنس ہو بحیثیت انسان، مرد ہو یا عورت ہو، جنس تمہاری ایک ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مردوں کو تو شاید اجر ملے گا عورتوں کو نہیں ملے گا، بلکہ اسی آیت کے ضمن میں شان نزول یہ بیان ہوا کہ جب ہجرت کے فوائد بیان ہوئے اور ہجرت کے ثواب اور ہجرت کرنے پر انعامات کا تذکرہ ہوا قرآن مجید میں، تو وہاں سارے جو ضمیریں تھیں وہ مذکر کے لیے تھی، یعنی مردوں والی ضمیریں تھیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہجرت تو مردوں نے بھی کی ہے عورتوں نے بھی کی ہے، لیکن اجر سارے مرد لے گئے، عورتوں کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سماعت فرمائی
تو اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ اجر سب کو عطا فرماتا ہے، سب کو عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ تم بعض میں سے تم بعض ہو، مطلب یہ کہ تمہاری جنس ایک ہی ہے تو اجر سب کو ملے گا۔ اچھا، یہ تو قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کا اجر ضرور، بولیے نا، عطا فرماتا ہے۔ تو کیا مطلب کہ جو بحیثیت انسان، جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ ایک لحاظ سے مزدور ہے کہ رب نے کہا یہ کرو تو وہ کر رہا ہے، رب نے کہا روزہ رکھو تو وہ بحیثیت مزدور وہ روزہ رکھ رہا ہے، اللہ نے کہا زکوٰۃ دو تو وہ ایک لحاظ سے بحیثیت مزدور وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، یعنی اللہ کا ہر حکم وہ مان رہا ہے۔ تو اللہ بھی فرما رہا ہے کہ تم نے میرے کہنے پر یہ جو مشقت کی ہے، یہ جو تم نے کام کیا، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں اجر نہیں ملے گا، بلکہ اجر میں تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا۔ اور اس سے پہلے کی آیات میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں جو ثواب دوں گا وہ تمہاری محنت کے مطابق نہیں، میں اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا، اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ اچھا، اب آئیے احادیث کی جانب۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مزدور کے بارے میں، فرمایا کہ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا اعطوا الاجیر اجرا قبل ان یجف عرقہ او کما قال۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ کسی کو کسی کام پہ لگائے، مزدوری اس سے لے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی اجرت اسے دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے۔ یعنی مطلب اب یہ نہیں، اب سردیوں میں ظاہر ہو سکتا ہے اندر بیٹھ کے کرنے والا کام ہو، پسینہ آتا ہی نہ ہو، تو کوئی یہ نہ کہے تو اسے تو پسینہ آیا ہی کوئی نہیں ہے تو پھر کیا، پھر تو مطلب میں جب چاہے دے دوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تم کسی کی اجرت دینے میں، کسی کا معاوضہ دینے میں بلا وجہ دیر، بولیے تو صحیح نا، بلا وجہ دیر نہ کرو۔ آپ بولیں گے تو کام جلدی ہو جائے گا، ورنہ پھر ایک حدیث پہ جہاں 2 منٹ لگنے ہیں وہاں 5 لگیں گے۔ تو ذرا میرا ساتھ دیجیے نا، اگرچہ ذوق تو ہمارا شعر و شاعری اور وہ سر گر کا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی باتیں بھی سن لینی چاہیے۔ تو توجہ فرمائیے، کیا فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے، مطلب یہ کہ بلا وجہ اسے تنگ نہ کیا جائے، اس کی مزدوری کو روکا نہ جائے۔ ہاں اگر وقتی طور پہ نہیں ہے اس سے معذرت کر لو کہ بھائی جان آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو اور باقاعدہ بتائیں کہ کب دوں گا، اور یہ بھی نہیں کہ پھر وہ چکر لگائے آپ کے گھر کے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے گھر جا کر عزت کے ساتھ اس کی مزدوری دیں، اس لیے کہ دینا آپ کے ذمے ہے، تو دینے والے کو جانا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا، جو ذرا وڈیرے لوگ ہوتے ہیں، سردار ٹائپ اور چودھری ٹائپ اور راجا اور وڈیرا کوئی بھی ہو سکتا، مولوی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، خطیب صاحب بھی، مفتی صاحب کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو ذرا زیادہ پیسے والے، زیادہ ذرا وہ ٹور ٹار والے، تو وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ تو مزدور آدمی ہے، یہ کیا کر لے گا، میرا کیا بگاڑ لے گا، میں نہیں دیتا بھائی تمہیں، کیا کر لو گے؟ اب مزدور بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے جناب آپ کی مرضی ہے، میں آپ سے لڑ تو نہیں سکتا۔ لیکن حدیث سنیے، اور یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ بخاری شریف میں ہے۔ کہاں پہ؟ بخاری شریف میں۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 3 بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ بندے جو ہیں قیامت کے دن ان کے خلاف اللہ فرماتا ہے کہ میں خود مقدمہ کروں گا، ان کا مدعی میں بنوں گا، یعنی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ از خود نوٹس لے لینا، عدالت خود بخود نوٹس لے لے، تو یہاں اللہ تعالیٰ خود نوٹس لے گا قیامت کے دن 3 بندوں کے حوالے سے۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے پہلا رجل آتا بی ثم غدر، جس نے میرا نام لے کر کسی سے وعدہ کیا اور پھر وعدہ توڑ دیا۔ میرا نام لے کر، اب قسم کھا کے وعدہ کرنا تو یہ بھی اللہ کا نام لے کر وعدہ کرنا ہے، اور ویسے کہہ دینا کہ میں یقین کرو، اللہ پہ یقین کرو، میں تمہارے ساتھ یہ جو کہہ رہا ہوں میں پورا کروں گا، میں تمہیں یہ چیز دوں گا، میں تمہارا یہ کام کروں گا، لیکن بعد میں وعدہ توڑ دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جس کے ساتھ تم نے بدعہدی کی ہے اس کی طرف سے میں تمہارے اوپر مقدمہ کروں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا کہیے نا پھر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، ویسے تو اس پہ نا ہمیں اللہ کا خوف آنا چاہیے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ اچھا دوسری بات، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے کسی آزاد بندے کو پکڑ لیا اور پھر اسے بیچ ڈالا، اسے غلام بنا دیا کسی کا، اور بیچ کر پیسے لے لیے اور پیسے کھا گیا خود، اسے آزاد بندے کو کسی کا غلام بنا دیا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا کرنے والے کے خلاف میں مدعی بنوں گا، میں مدعی بنوں گا۔ اور تیسرا بندہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، مزدور دے، مزدور کو اکیلا مت سمجھو، مزدور کو تنہا مت سمجھو، مزدور کو بے سہارا مت سمجھو، اپنے آپ کو وڈیرا، اپنے آپ کو عہدے والا، سٹیٹس والا، پہنچ والا مت سمجھو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اور تیسرا وہ بندہ کہ جسے کسی نے مزدوری پہ لگایا اور کام اس سے پورا لیا اور اس کے بعد اس کی مزدوری نہ دی، مزدوری نہ دی، اکڑ گیا، نہیں دیتا، بھائی کیا کر لو گے؟ تو اب ظاہر مزدور بندہ کیا کرے گا؟ بیچارہ خاموش ہو جائے گا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بڑا 30 مر کھا دوں، یہ میرا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تم نے کام پہ لگایا تھا، کام تم نے پورا لیا تھا، مزدوری تم نے نہیں دی، قیامت کے دن یہ مقدمہ نہیں کرے گا، میں خود تمہارے خلاف مقدمہ کروں گا۔ مجھے بتائیے لوگ کون مزدوروں کا حق ادا کرے گا؟ دنیا میں کون ہے، کون سی قوم ہے، کون سا ملک ہے، کون سی حکومت ہے جو مزدوروں کا حق ادا کرے؟ اسلام میں جتنے مزدور کے حق ہیں، اسلام نے جتنا پروٹوکول مزدور کو دیا، اسلام نے مزدور کو جتنا سہارا دیا، دنیا کا کوئی قانون اتنا نہیں دے سکتا۔ یہاں رب خالق ہو کر، مالک ہو کر مزدور کا ساتھ دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری جانب سے میں مقدمہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، اب آخری بات میں کر دیتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام، اچھا مزدوری کرنے میں کوئی بندے کو آر بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تو میری شان کے خلاف ہے کہ میں اینٹیں اٹھاؤں، میں مٹی اٹھاؤں، میں سودا کندھے پہ رکھ کے گھر لے جاؤں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ جی اتنا بڑا آدمی اور خود اپنے کندھے پہ سودا رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں بندے کو آر بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اس وقت میرے سامنے ہے کہ تعمیر کعبہ جب ہو رہی تھی تو آقا علیہ السلام نے خود شامل ہو کر اینٹ گارا پتھر جو بھی تھا وہ خود آپ نے اٹھایا، اور حجر اسود جب دیوار کے اوپر لگانے کا وقت آیا، لڑائی جھگڑا فساد ہونے کا خدشہ تھا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ کام تو ہم کریں گے، ہم بڑے قبیلے والے ہیں، تم یہ کام نہیں کرو گے، جھگڑے تک کی نوبت آ گئی تھی۔ لیکن کسی نے یہ کہہ دیا، اس نے کہا بھی اس معاملے کو رہنے دو، کل صبح جو بندہ سب سے پہلے کعبہ میں آئے گا یہ کام اس سے کروا لیں گے، اور اگلے دن میرے رب نے اپنے محبوب کو بھیج دیا، اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ پھر آقا علیہ السلام کسی کو معلوم تو نہیں کرتے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا چادر لے کے آؤ،
چادر لے کے آئے, چادر بچھائی, آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ید اللہ والے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا, چادر پہ رکھا, رکھ کے فرمایا اب سارے قبیلے آ جاؤ, چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو اور اسے اٹھا کر اوپر لے آؤ. جب اوپر لے آئے آقا علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور دیوار پہ رکھ دیا. یعنی سب شامل بھی ہو گئے, کوئی معروم بھی نہ رہا. اور آقا علیہ السلام نے بھی بذات خود اس میں شامل ہو کر درس دیا کہ مزدوری کرنا یا کوئی کام کرنا یہ شان کے خلاف نہیں ہوتا. اچھا, جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی, چلیں یہ بات میں بات کرتا ہوں, آقا علیہ السلام نے بکریاں بھی چڑھائیں. خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کچھ کی رات پر اہل مکہ کی بکریاں بھی چراتا رہا. پھر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کر گئے, تجارت بھی کی آپ نے. اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بھی آپ تجارت کے لیے گئے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مزدوری کرنے میں آر بھی نہیں ہونا چاہیے اور مزدور کو کمزور بھی, بولیے نا, نہیں سمجھنا چاہیے, اور مزدور کو بھی کام پوری دیانتداری سے کرنا چاہیے. انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلے جمعے پھر آگے بڑھائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.